السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سامعین کرام، اب تک آپ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں سماعت فرما رہے تھے، یعنی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی یہ سماعت فرمایا کہ شرک سے کنارہ کش تھے۔ دوسری خوبی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی بہت زیادہ قدردانی کرنے والے تھے۔ تیسری نعمت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ مہمان نوازی بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ چوتھی خوبی آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے۔ اب آئیے میں آج آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں خوبی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت ہی اہم خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، قدم قدم پر بار بار اس رب کی طرف پلٹ کر لوٹ کر آنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو بڑے نمایاں انداز میں قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو منیب کے لفظ سے فریاد کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو منیب کے لقب سے یاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ بردبار، بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ حضرات، منیب اسی کو کہتے ہیں جو پلٹ کر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا اللہم یا ربی کا لفظ نغمہ بلند ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ منیب وہ ہے جس کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو۔ سامعین کرام، یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب رب کرنے کی انتہا کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن عراق کو چھوڑا، بے یار و مددگار رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی گھر سے نکلنے وقت یہ معلوم نہیں تھا کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شام کی طرف جائیے، یعنی گھر وطن چھوڑا، آپ نے رب کی طرف رجوع کی، رب نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح وطن چھوڑتے وقت آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کی خواہش ہوئی، اولاد کی طلب ہوئی، تو آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب مکہ اور اہل مکہ کے لیے امن کی ضرورت پڑی، رزق کی ضرورت پڑی، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کے رزق عطا فرما دے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو سامنے رکھیے اور قرآن کریم سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب رب کو پکار کرتے ہی نظر آئیں گے۔ شروع سے لے کر وفات تک ہمیشہ رب ہی کی صدا بلند کی، اور قیامت کی دن کی رسوائی کا کامیابی کا سوال بھی کیا تو یہی فرمایا، اے میرے رب ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ مجھ کو اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگوں کو اٹھائے جائیں گے۔ یعنی
ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ رب کو ہی یاد کرتے رہے، رب کی فریاد کرتے رہے، بار بار پلٹ کر رب کی طرف آتے رہے۔ سامعین کرام، ہمیں بھی ابراہیمی بننے کے لیے غیروں سے امیدیں ختم کرنی پڑے گی۔ قدم قدم پر دنیا کے جھولے میں گرنے والی، دنیا کے جھولی میں گرنے کے بجائے اس دنیا بنانے والے پروردگار کے سامنے جھکنا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی ہماری بہت زیادہ غفلت ہے کہ جہاں سے ہم کو تھوڑا سا، لوگوں کو تھوڑا فائدہ شروع ہوتا ہے، لوگ اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آج جو حالات ہیں، جو مصائب ہیں اور مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ضرورت اس بات کی کہ ہم صرف اسی کے آستانے پر جھکے۔ آج ضرورت ہے غیروں کے دربار کو چھوڑ کر اس رب کے دربار پر آنے کی۔ انشاءاللہ الرحمن جب ہم اوروں کے در کو چھوڑ کر اس رب کی طرف پلٹ کر آئیں گے، اس رب کی طرف رجوع کر کے آئیں گے، تو وہ رب ہمیں ابراہیمی بنا کر بلندی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں پر، ان اوصاف پر عمل کریں، اپنائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع میں آ جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھ تو ملت ابراہیمی پر زندہ رکھ، اور موت دے تو ملت ابراہیمی پر موت دے، اور قیامت کے روز ہم سب کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ آمین۔